تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ ایک داڑھی والا کوئی نوجوان مولوی آیا، تو انہوں نے فوراً لوگوں کا مزاج ہے، خاص طور پر ہندوستانیوں کا، کہ وہ سفر میں وقت کے کاٹنے کے لیے سب سے زیادہ پالیٹکس پر بات کرتے ہیں. اور بہت دلچسپ بات ہے کہ جب آدمی کا اسٹیشن آتا ہے، ایئرپورٹ آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ دیش کی ساری سمسیاں حل ہو گئی، ختم، مسئلے حل ہو گئے، سب مہنگائی بھی ختم ہو گئی، بجلی پانی گیس ساری مشکلات ختم ہو گئی اور اسٹیشن آ گیا، ختم، مسئلے حل ہو گئے. یہ ایک خاص ہندوستانی کلچر ہے، یہ باہر کے ملکوں میں نہیں ہے. تو وہ سردار جی نے بھی مجھے دیکھتے ہی ایرانی انقلاب کی بات چھڑی. ہم لوگوں کو ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ فضول موضوعات پر بات کر کے کبھی وقت مت ضائع کیا. یہ بڑا ہنر ہے، ایک آرٹ ہے، ایک سائنس ہے. اور ہم کو یہ سکھایا گیا کہ جب بھی کوئی کسی بھی موضوع پر بات کرے تم تو گھما کر اپنے میدان میں لاؤ. تو چنانچہ میں نے ان سے بات کرنے کے دوران بس ایک دو جملے کہہ کر بات کو موڑا اور اسلام کی بات کرنی شروع کر دی. لیکن وہ جمائی لینے لگے، ان کو اسلام کی بات سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. میں ان کی جمائی کو دیکھ کر خوش ہوا کہ مجھے شاید آرام کرنے کا موقع ملے گا، مگر وہاں قسمت میں کچھ اور لکھا تھا. میرے سامنے کی سیٹ پر اس طرف کو رخ کیے ہوئے، ونڈو والی سیٹ تھی میری، بالکل وہ جو ایمرجنسی گیٹ ہوتا ہے، ادھر کو رخ کیے ہوئے ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی. وہ بھی ہماری بات سن رہی تھی، ایک امریکن لڑکی. اس نے جب ہم لوگوں کو اسلام کے متعلق کچھ بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ کیا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، تو میں کچھ بات میں شریک ہو سکتی ہوں، میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں آپ پوچھیں، اگر میں بتا پاؤں گا تو بتاؤں گا. تو اس نے سوال کیا کہ میں پچھلے سال بھر سے تقریباً اسلام کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں. مجھے کئی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں بہت کھٹکتی ہیں، نہیں سمجھ میں آتی. تو آپ ذرا ایک بات کا جواب دیجئے، یہ پردہ کیا چیز ہے؟ یہ پردے کے ذریعے آپ نے ہماری 50% پاپولیشن کو، آدھی آبادی کو قید نہیں کر دیا، آپ بالکل ایک دم اس کو محروم رکھتے ہیں، بند کر دیا آپ نے اس پردے کی وجہ سے. اللہ کرے لوگ اس سے کام لیں کہ ایک عادت اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے ڈلوا دی ہے بزرگوں کی تربیت کے نتیجے میں، کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرے تو تم فوراً جواب مت دو، غور سے سوال سنتے رہو اور اسی وقت دل دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رہنمائی مانگو، مدد مانگو. اللہ نے مجھے توفیق دی اور اس کا سوال سنتا رہا اور دل دل میں اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ یہ آپ کی بندی ہے، میں بالکل نااہل ہوں، کچھ نہیں جانتا. اگر اس بندی کے جواب دینے میں خیر ہے سوال کا تو آپ مجھے جواب سجھا دیجئے، میں کیا کہوں. یقین مانو اسی وقت میرے دل میں ایسا جواب آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا.